DGISPR نے پریس بریفنگ میں عوام سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ دہشت گردی کا نہ پاکستان سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی بلوچستان سے، کہ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ خوارج ہیں، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ فتنہ الہندوستان ہے، ان کا پاکستان سے یا بلوچیت سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ بلوچستان کو دانستہ طور پر بدامنی کا شکار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ بلوچستان پاکستان کی تقدیر ہے اور پاکستانیوں کے ماتھے کا جھومر ہے۔ بلوچستان جو ہے جو کہ پاکستان کی ڈیسٹنی ہے، جو کہ پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے، تم 1500 بندے کہو گے کہ جی ہم اس کو لے جائیں گے، تمہاری اگلی 10 دستے بھی نہیں لے کے جا سکتی۔ DGISPR کے مطابق سال 2025 میں بلوچستان دہشت گردی کے شدید دباؤ کا شکار رہا، جہاں 1557 دہشت گرد حملے کیے گئے، مگر اس کے باوجود ریاست اور عوام کے درمیان مکمل ہم آہنگی دیکھنے میں آئی۔ اسی سال بلوچستان میں 58,778 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے، جو اس بات کا ثبوت ہے ریاست امن کے قیام کے لیے مسلسل متحرک رہی۔ انہوں نے بتایا کہ بلوچستان میں سرگرم دہشت گرد تنظیمیں بشمول کالعدم BLA کا بلوچ عوام یا بلوچ شناخت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ عناصر خوارج ہیں، دین اسلام سے خارج ہیں اور انسانی اقدار کے مکمل طور پر عاری ہیں۔ یہ فتنہ یہ اپنے آپ کو جو BLA کہلاتے ہیں، they were then again notified as فتنہ الہندوستان، ان کا کوئی بلوچیت سے تعلق نہیں ہے، کوئی پاکستان سے تعلق نہیں ہے۔ بلوچستان جو ہے جو کہ پاکستان کی ڈیسٹنی ہے، جو کہ پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے، تم 1500 بندے کہو گے کہ جی ہم اس کو لے جائیں گے، تمہاری اگلی 10 دستے بھی نہیں لے کے جا سکتی۔ DGISPR نے انکشاف کیا کہ پورے پاکستان میں ہونے والے بڑے دہشت گرد حملوں میں 70% سے زائد دہشت گردوں کا تعلق افغانستان سے نکلا۔ یہی نہیں، بعض خودکش حملوں میں خواتین کو بھی بطور ہتھیار استعمال کیا گیا، جو دہشت گردوں کی اخلاقی پستی کی بدترین مثال ہے۔ DGISPR کی پریس بریفنگ میں سہولت کاروں اور معاونین کی ویڈیوز بھی دکھائی گئی۔ DGISPR نے ایک اور خطرناک پروپیگنڈا نیٹ ورک بھی بے نقاب کیا۔ جو افغان کنیکشن ہے، ان میں سے بہت سو کے کاغذات بھی ملتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو افغانیز انوالوڈ ہیں پاکستان میں دہشت گردی میں، and they themselves are telling what they are doing۔ 2016 میں یہاں سے چلا گیا افغانستان کنڑ۔ یہ رحمان گل افغانستان میں ہے۔ انو میں احسان اللہ، ایپلورنو میں عبدالجنان، قوم میں سلدو، کمانڈر بدری، کمانڈر ما نوم عبدالصمد دی، د پلار نام مې دین بازګل دی. زه چې لاړم افغانستان ته، هلته مې څلور کاله مې تېر کړل، او کله چې کوم فلم مو وکړل. نعمت الله دی، د پلار نوم ساجان دی، زما د 20 کال عمر دی، زه په کوم افغانۍ یم او په افغانستان کې د کندهار اوسېدونکی یم۔ These are just some of the confessional statements that we are showing you, where the Afghanis are themselves involved, or they were being trained. Pakistanis who were trained in Afghanistan, not only trained بلکہ ان کی ذہنی جون سے ذہن سازی کی جاتی ہے اور ان کو پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ اسی تناظر میں مہرنگ بلوچ، پانک، BNM اور بعض غیر ملکی NGOز اور میڈیا پلیٹ فارمز کے کردار پر بھی سوالات اٹھائے گئے، جو زمینی حقائق کے برعکس ایک مخصوص بیانیہ دنیا کے سامنے پیش کرتے رہے، جن کی حقیقت بلوچستان پلس بارہا آپ کے سامنے رکھ چکا ہے۔ DGISPR نے کہا کہ ریاست بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف صرف عسکری نہیں بلکہ نان کائنیٹک جنگ بھی لڑ رہی ہے۔ جرگوں، عوامی مکالموں، مقامی ورکشاپس اور براہ راست رابطوں کے ذریعے بلوچ عوام کو ساتھ لے کر چلنے کی حکمت عملی اپنائی گئی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاک فوج اور بلوچ عوام کے درمیان کوئی خلیج نہیں۔ آپریشنز کے دوران کولیٹرل ڈیمیج سے بچنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی جیسے کواد کاپٹرز صرف غیر آباد علاقوں میں استعمال کیے گئے۔ DGISPR نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ یہ جنگ صرف فوج کی نہیں بلکہ بلوچستان کے ہر شہری، ہر ماں اور ہر بچے کی جنگ ہے۔ اگر ہم متحد ہو کر اس فتنہ کے خلاف کھڑے نہ ہوئے تو یہ دہشت گرد ہمارے گھروں اور گلیوں تک پہنچیں گے۔ کیونکہ یہ ذہن میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ تو فوج کی جنگ ہے جی، یہ عوام کی جنگ ہے، یہ اس قوم کے ایک ایک بچے کی جنگ ہے۔ اگر آپ اور ہم اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے، یہ آپ کے گھروں میں، آپ کے بازاروں میں، آپ کے اسکولوں میں، آپ کے دفاتر میں، آپ کی گلیوں میں آ کے پھٹیں گے، ماریں گے، جب تک آپ متی نہیں ہو جاتے ان کی پرورٹیڈ آئیڈیالوجی۔